بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ النور آیت نمبر 32. وَأَنْكِحُوا اور نکاح کر دو الایامہ تنہا لوگوں کو، منکم تم میں سے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے اپنے جو تنہا لوگ ہیں، یعنی اکیلے مرد یا اکیلے عورت ہے، جس میں کنواری بھی آئیں گی، بیوہ بھی آئیں گے، ڈیورسی بھی آئیں گے، مرد اور عورت دونوں ہیں. تو یہاں پر نکاح کو عام کرنا اور آسان کرنا تاکہ زنا مشکل ہو جائے، یہاں پر یہ آ رہا ہے. اب دیکھیے بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کو ڈیلے کیا جاتا ہے. کنواروں کا جو ہے کس لیے؟ ان کا کریئر بننا ہے، کمانا ہے، بڑے بڑے ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں کہ اتنی گرانڈ شادیاں ہونا ہے، اس کے لیے پیسہ جمع ہونا ہے، یا پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. بیوہ اور ڈیورسی ان کی تو بالکل بھی جو ہے پروموٹ ہی نہیں کیا جاتا، انکریج ہی نہیں کیا جاتا. لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بیوہ ہے جو جس کا ڈیورس ہو گیا ہے، جو سیپریٹڈ ہے، جو تک اکیلے تنہا رہ رہے ہیں، ان کا نکاح کرو. اس میں کوئی عیب نہ سمجھو. جو بھی سوسائٹی میں جو رسپانسبل لوگ ہیں، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، جو بھی تنہا ہیں تو ان کو کیا کرو؟ ان کا نکاح کر دو. والصالحین اور صالح رہنے والے یا پھر نیک لوگ، من عبادکم تمہارے غلاموں میں سے، و ایمائکم اور تمہاری لونڈیوں میں سے. یعنی یہاں پر اب کیا ہے؟ نیک صالح یعنی گھر بسانے والے جو غلام ہیں، جو بدکاری نہیں کرتے، ان کی بھی شادی کر دو. یعنی جب وہ شادی کرتے ہیں غلام تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر ان کی آزادی ہو جاتی ہے، وہ اپنے شوہر یا اپنے اسپاؤس کے ساتھ جو ہے ایک عام زندگی گزارتے ہیں. تو یہاں پر غلاموں کی آزادی اس کو بھی پروموٹ کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 کاموں میں جلدی کرنے کے لیے کہا: فرض نماز، جنازے کی تدفین اور نکاح. تو یہ جلدی جلدی کرنا ہے. اور یہاں پر جو ہے ہر طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اکیلے ہے، چاہے وہ کنوارا ہے، جیسے ہی سوٹیبل میچ مل جائے فوری نکاح کر دینا چاہیے. سملرلی اگر کسی کا جو ہے طلاق ہو گیا، یا کسی کا ڈیورس ہو گیا، کسی کا خلا ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دس از دا اینڈ آف دی ورلڈ. اور اسی طرح کسی کا شوہر یا کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو دیٹ از آلسو ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. جو بھی اکیلا ہے، تنہا ہے، جیسے ہی سوٹیبل میچ ملے تو فوری جو ہے شادی کر دینا ہے. اور پھر یہاں پر 3 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرے گا. نکاح کرنے والوں کی جو پاک دامنی کے غرض سے نکاح کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے. اور مقاتب غلام جو ہے، ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے کیا آیتوں میں آئے گا میں بتاؤں گی، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرے گا. نکاح جو پاک دامنی کی غرض سے، اس غرض سے نکاح کرے کہ وہ بدکاری سے بچ جائے، برے کاموں سے بچ جائے. دیکھیے جو سنگل پرسن ہوتا ہے، کوئی بھی لے لے تو کہیں نہ کہیں برائی میں، غلط چیزوں میں، اگر فزیکلی نہیں پڑتا ہے تو دیکھنے میں پڑ جاتا ہے، یا کوئی اور چیز میں جو ہے انوالو ہو جاتا ہے، یا پھر اکیلے تنہا گھٹ گھٹ کے مر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو پاک دامنی کے غرض سے نکاح کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی جو ہے بہت مدد کرے گا. اور اس کے علاوہ پر مکاتب غلام کی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا. تو یہاں پر والدین اور ولی بالکل ٹال مٹول نہ کرے، بالکل چھوڑے نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ
بھی اگر ایفرٹ نہیں کرتا ہے تو ہیلپ کرے, کیونکہ نکاح نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا, شیطان جو ہے کہیں نہ کہیں پھسلائے گا اور اس چیزوں میں جو ہے وہ کرے گا. اور نکاح کے مقاصد میں کیا ہے, مقصد کیا ہوتا ہے نکاح کا, حرام سے بچنا, زنا سے بچنا, اور میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں, گھر بستا ہے, نسل کی پرورش ہوتی ہے, حسب نسب کی حفاظت ہوتی ہے, عورت کی بھی حفاظت ہوتی ہے, وراثت کی صحیح تقسیم ہوتی ہے, معاشرہ فساد سے بڑھتا ہے, اور دین کی حفاظت ہوتی ہے. تو اس طرح نکاح کو عام کرنے کا حکم ہے, اور نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے بھی ہے, النکاح من سنتی کہا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ بچے 24 25 28 30 سال کے ہو جاتے ہیں, عمر بڑھ جاتی ہے, باہر افیز کرنا جائز ہے اور نکاح جو ہے کرنا جائز نہیں ہے. یہ بیٹھ کے سوچئے, یہ ماڈرن کلچر اور یہ ساری چیزوں کے نام پہ ظلم ہے. ایک اور چیز جو ہے میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ایک مرد جو ہے اگر زیادہ نکاح کرنا چاہتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, I have seen like because I have been taking marital counseling and I have been dealing with too many people, میاں بیوی ہوتے ہیں, بعض مرد جو ہے ایک بیوی سے it doesn't satisfy the sexual desire, sexual need, یا کبھی کبھی بیمار ہوتی ہے بیوی یا پورے ڈیمانڈز نہیں پوری کر سکتی ہے, تو پھر وہ مرد کیا کرتا ہے, باہر جا کر افیز رکھتا ہے, زنا میں مبتلا ہوتا ہے. تو پھر یہاں پر عورتوں کو بھی اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کا شوہر باہر کچھ ڈھونڈ رہا ہے اینڈ ہی از ناٹ, اس میں کوئی ایپ کی بات نہیں, عورت یہ سمجھتی میں کیا نہیں دے رہی ہوں, میں کیا کمی کر رہی ہوں. دیکھیے آپ کچھ کمی نہیں کر رہے, آپ میں کچھ وہ نہیں, لیکن آپ کے شوہر میں وہ ارج زیادہ ہے. تو if it is something like that, or sometimes he has got some fantasies کہ مجھے ایک ایسی بیوی چاہیے and he finds somewhere in the society, تو اس میں بھی آپ اپنے شوہر کو زنا میں مبتلا کر رہے ہیں, غلط چیزوں میں مبتلا کر رہے ہیں, اس کا دوسرا نکاح روک کر. تو یہاں پر تنہا لوگوں کے علاوہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے. تو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرے, بیکاز دین قیامت کے دن if he gets into zina, if he is doing zina and you are stopping him from doing something which is permissible, اور آپ stopping ہے نا, اب یوزلی مرد کو تو کچھ روکتا نہیں ہے چیزیں, لیکن ہماری عورتیں جو ہے ٹانٹرمس تھرو کرتی ہے, سوسائڈ کرتی ہے, بچوں کو فلاں کچھ غلط چیزیں کر کے مرد مجبور ہو جاتا ہے اور زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی عورتوں کے لیے بھی مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے کہ اگر واقع میں آپ اپنے شوہر سے پیار کرتی ہیں تو پھر آپ اس کو زنا سے اور برے کام سے جو ہے بچائیں گی. ان یکونو, اگر ہوں گے وہ فقراء محتاج, یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کم پیسے ہے, فقیری کی وجہ سے نکاح نہیں کر رہے, یغنیہم اللہ, غنی کر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ, من فضلہ, اپنے فضل سے. یعنی شادی کریں گے تو عورت کے نصیب سے, بچوں کے نصیب سے اللہ تعالیٰ عورتوں کا اور بچوں کا رزق کا انتظام کر دے گا. اور اس ڈر سے, آج دیکھیے اکثر ڈر, میں کماتا ہی کیا ہوں, میرے پاس ہے ہی کیا, میں بی کو کیا کھلاؤں گا, میں کیا رکھوں. ہر کوئی اپنا رزق اپنے جو ہے نصیب میں لکھ کر لاتا ہے, اور اس اللہ تعالیٰ جو ہے نکاح کے بعد اور اولاد کے آنے کے بعد اور زیادہ انسان کو غنی کر دیتا ہے. واللہ واسع, اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس بے انتہا خزانے ہیں, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. علیم, علم والا ہے, یعنی اس چیز, یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کہ کس کو کہاں کب کتنا جو ہے پہنچانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم مطلب اللہ تعالیٰ اپنے علم کے بیسڈ پر تم کو یہ حکم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں, اللہ کا حکم ہے, بس تم اس کے اوپر کیا کرو, اس کو کر گزرو. وَلْيَسْتَعْفِفِ, اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کرے, الذین, وہ لوگ, لا یجدون, جو نہیں پاتے نکاح کا موقع. یعنی اب یہاں پر بہت مشکل کے بعد بھی نکاح نہیں ہو رہا ہے, سورسز نہیں بن رہے ہیں, تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر نکاح کا جو ہے موقع نہیں وہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پاک دامنی کرو, اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کرے وہ لوگ جو نہیں پاتے نکاح کا موقع, حتیٰ, یہاں تک کہ یغنیہم اللہ, غنی کر دے ان کو اللہ تعالیٰ, من فضلہ, اپنے فضل سے. یعنی کوئی ایسے بھی لوگ ہیں کہ نکاح کے سورسز نہیں ہوتے, تو جب تک تم اللہ تعالیٰ سورسز کا انتظام کرے, جب تک تم ویٹ کر رہے ہو, ڈونٹ انوالو یور سیلف انٹو زنا. اب یہاں پر سورسز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوڑے کی رقم جمع ہونے تک, گرانڈ شادی کرنے تک, یا اتنے
اس کا مطلب یہ ہے کہ فائنینشیل رسپانسبلٹی اور ریلیجیس رسپانسبلٹی پورے گھر کی، گھر والوں کی شوہر کے اوپر ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا گھر انتظام کر کے اپنے بیوی کو رکھنے جتنا، مطلب اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم ہوگا نا. اٹس ناٹ اباؤٹ گرانڈ سیلیبریشنز یا لاکھوں کروڑوں کی شادی. اٹس اباؤٹ ایک چھوٹا سا گھر کا انتظام کرنا اور اپنی بیوی کے رہنے کا انتظام کرنے تک جو ہے اتنا، جب تک ویٹ کرنا پڑے تو پھر زنا میں مبتلا نہ ہو. اور پھر اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ جو ہے فائنینشیلی ابھی اسٹیبل نہیں ہے اینڈ دے آر ویٹنگ ٹو گیٹ اسٹیبل ٹو گیٹ میرڈ، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رہنے کا طریقہ سکھایا اپنے آپ کو جو ہے زنا سے بچانے کے لیے. والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو چاہتے ہو لکھا پڑھی. یہ مکاتب غلام کے بارے میں ہے یہ آیت. مکاتب غلام کیا ہوتا ہے؟ ایک غلام ہے، ٹھیک ہے. اب غلاموں کا سسٹم ختم ہو گیا ہے. جو زمانے میں غلام تھے، اب اور غلامی وی ہیو ٹیکن اٹ ان ڈیٹیل الاٹ. تو جو زمانے میں غلامی ہوتی تھی، یعنی انسان غلام ہوتے تھے، تو اب غلام اپنی آزادی خود چاہتا ہے. یعنی غلام اپنے جو اپنا مالک ہوتا ہے اس سے وہ کیا کرتا ہے کہ مجھے جو ہے آزادی چاہیے. اب وہ آزادی کی مالک جو ہے کوئی قیمت رکھتا ہے. قیمت یعنی اب سپوز 10,000 روپے، 20,000 روپے یا 1,00,000 روپے جو بھی ہے. تو اب غلام کیا کرتا ہے؟ اپنی آزادی خود خریدنے کی کوشش کرتا ہے بائی ورکنگ ہارڈ، بائی ارننگ منی، بائی سم تھنگ، کہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ کرتا ہے. اس لیے دیکھیے اسلام میں غلامی کو ہر جگہ ختم کرنا، کم کرنا، ریسٹرکٹ کرنا، اس ساری چیزوں کو پروموٹ کیا گیا ہے. جیسے آپ اپنے زکوٰۃ بھی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. کئی جگہ گناہوں کے کفارے میں غلاموں کو آزاد کرنا ہے. غلاموں کو آزاد کریں گے تو جہنم کی آگ سے بچیں گے، بہت اجر ہے. اس طرح ہے. اب ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ غلام اپنی آزادی خود خرید سکتا ہے. تو اب یہ مکاتب غلام یعنی اب اپنی غلامی جو خود جو ہے خریدتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو مکاتب غلام وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کرے والذین، اور وہ لوگ یبتغون الکتاب جو چاہتے ہو لکھا پڑھی، مما ملکت ایمانکم، اس چیز میں جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یا اس میں سے جو مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ. یعنی یہاں پہ مکاتب غلام جو اپنی غلامی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں اور اس جو بھی کانٹریکٹ ہے جو بھی ہے اس کو جو ہے نا وہ لکھائی پڑھائی کر لینا چاہتے ہیں. فکاتبوہم، تو ان سے مکاتبت کر لو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر جانو تم ان میں بھلائی. یعنی اب دیکھیے یوزولی غلام کہاں سے آتے تھے؟ یوزولی غلام جو ہے وارز میں آتے تھے بیسیکلی. اور وہ جو وارز میں آتے تھے یعنی جنگوں میں، تو پھر وہ کہاں سے آتے تھے؟ دشمن کے گروپ سے آتے تھے. تو اب کچھ چانسز یہ بھی ہے کہ اگر وہ غلام آزاد کر دیے جائے تو پھر وہ جو ہے اپنی دشمنی نکالے، زمین میں فساد کرے یا کچھ اس طرح سے کرے. لیکن یوزولی یہ ہوتا تھا کہ اب غلام جب ہمارے گھر میں ہے، دیکھ کے جو ہے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ جو ہے فساد پھیلانے والوں میں سے ہے یا نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کی جانچ پڑتال کر لو کہ اگر وہ پھر یہ غلامی سے آزاد ہونے کے بعد کوئی فساد نہیں کرنے والے ہیں، کوئی دشمنی نہیں نکالنے والے ہیں، تو پھر ان کو جو ہے کیا کر دو؟ آزاد کر دو. آتوہم، اور دو ان کو، من مال اللہ، اللہ کے مال سے، الذی آتاکم، وہ جو اس نے تم کو دیا. یعنی اب اپارٹ فرام جو ہے وہ تم کو مال دے، تم ان کو مال دے کے ہیلپ کرو. آج تم مالدار ہو تو یہ تمہارا مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یہ تمہارا، یعنی جو کچھ بھی ہمارے پاس نعمتیں وہ کس کے پاس سے آئے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آج اللہ تعالیٰ نے تم کو مالک، اس کو غلام بنایا ہے، تو تم اس کے اوپر رحم دلی کرو، اس کو اور بھی مال دو. ولا تکریہوا فتیاتکم، اور نہ تم مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو، علی البغاء، بدکاری پر، ان اردنا، اگر وہ چاہے، تحسنا، پرہیزگاری، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان. یعنی دنیا کی زندگی کا سامان سے یعنی مال ہے. اب ایکچولی کیا ہوتا تھا دور جاہلیت میں؟ جو بھی غلام آتے تھے اور جس کے بھی انڈر غلام رہتے تھے، تو لونڈیوں سے یعنی فیمیل غلاموں سے کیا کروایا جاتا تھا؟ پروسٹیٹیوشن کروایا جاتا تھا. باضابطہ جو ہے ان کے اسپیشل پلیسز ہوتے تھے جو گھروں میں پروسٹیٹیوشن کروایا جاتا تھا، اور وہ گھروں پر جو ہے جھنڈے لگا دیے جاتے تھے کہ فلاں فلاں کی جو ہے وہ لونڈی ہے، اور وہ اس سے جو بھی پیسے آتے تھے وہ سارے جو ہے مالک کے پاس جاتے تھے. اب اس سے یہ ہوتا تھا کہ ایک تو جو ہے ایک سورس آف انکم ہو جاتی تھی مالکوں کے لیے، اور دوسرا جو ہے وہ جو عورت ہوتی تھی اس کی اولاد ہوتی تھی، پھر وہ اولاد اگین جو ہے بچوں میں اضافہ ہوتا تھا، وہ بچے جو ہے اگین یہ مالک کے غلاموں میں آ جاتے تھے. اور پھر وہ عورت کا جب بچہ ہوتا تھا، یعنی یہ لونڈی کا جب بچہ ہوتا تھا، تو وہ عورت کیا کرتی تھی؟ کہتی تھی کہ سوسائٹی میں فلاں آدمی کا جو ہے یہ بچہ ہے، اور جس کی طرف بھی وہ پوائنٹ آؤٹ کر دے وہ آدمی جو ہے
ہے پھر یہ عورت کو 100 اونٹ دیتا تھا اس کے بدلے. تو اس طرح جو ہے ایک بہت بڑا منی گیم تھا اور سورس آف منی جو ہے کا ایک ذریعہ تھا عورتوں کو جو ہے اس طرح کے پروسٹیٹیوشن میں ڈالنا. اور مدینے میں اسپیشلی عبداللہ بن ابی کی ایسی بہت ساری لونڈیاں تھیں جس کو وہ پولیٹیکل ٹرمز کے لیے بھی یوز کرتا تھا. اب آپ کو پتا ہے کہ پولیٹیکل ٹرمز کے لیے عورتوں کو اور پروسٹیٹیوٹس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے. تو جب لونڈیوں نے دیکھا مرد تو اپنے آپ کو آزاد کر رہے ہیں, تو مسیکہ اور امیمہ جو ہے عبداللہ بن ابی کی لونڈیاں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جبر ہو رہا ہے اور زبردستی ہم سے یہ کام کروایا جا رہا ہے, تو کوئی نجات کی کوئی صورت ہے کیا؟ تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ آیت نازل ہوئی ولا تکریہوا فتیاتکم, اور نہ تم مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو, یعنی جو لونڈیاں پروسٹیٹیوشن میں نہیں جانا چاہتی ہے تم زبردستی جبرن ان کے ساتھ مت کراؤ. حالانکہ دھیرے دھیرے اس کو ختم کیا گیا ہے, لیکن انیشیل ڈیز میں جو ہے یہ آیتیں اتری علی البغاء, بدکاری پر, ان اردنا اگر وہ چاہے تحسنا پرہیزگاری, لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو, عرض الحیات الدنیا دنیا کی زندگی, یعنی دنیا کی زندگی, دنیا کا مال, دنیا کے فائدے کے لیے ان کو استعمال مت کرو. ومن یکرہن, اور جو کوئی مجبور کرے گا ان کو, فإن اللہ, تو بے شک اللہ تعالیٰ, من بعد اکراہہن, ان کو مجبور کرنے کے بعد, غفور الرحیم, غفور الرحیم ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو مجبور کیا گیا اس پروسٹیٹیوشن پہ, اس گناہ پر, تو وہ عورتوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر وہ عورتیں جو ہے پرہیزگاری چاہتی ہیں اور مجبوراً ان سے یہ کام کروایا جائے تو وہ عورتیں جو ہے اس کا گناہ اس کے اوپر نہیں, ان کے اوپر نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ وہ مالک جو ان کے اوپر جو ہے زبردستی کر کے یہ کام کرواتا تھا, وہ جو ہے ان کو گناہ ہوگا. ویسے بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت سے خطا اور نسیان اور جبرن کرایا گیا معاف ہے, تو کیونکہ ان کے اوپر جبرن کروایا گیا, زبردستی کروایا گیا, تو پھر ان سے جو ہے معاف ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ, اور البتہ تحقیق نازل کر دی ہم نے تمہاری طرف آیات مبینات, کھلی کھلی آیات, یعنی ویری ویری کلیئر احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہے. وَمَثَلًا, اور مثال, مِنَ الَّذِينَ, ان لوگوں میں سے, خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, جو گزرے تم سے پہلے, وہ مَوْعِظَةً, اور نصیحت, للمتقین, تقوی والوں کے لیے. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سب کچھ کلیئر احکامات بتا دیے ہیں, اور تم میں سے وہ لوگ جو گزرے تم سے پہلے, اور نصیحت اور تقوی والوں کے لیے, یعنی ساری چیزیں نصیحت اور تقوی والوں کے لیے ہے. دیکھو کیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پرہیزگاری, یعنی یوسف علیہ السلام کیسے جو ہے ان کے اوپر الزام لگایا, جیل میں جو ہے ان کو ڈال دیا گیا, لیکن ہی واز ویری اسٹیبل. حضرت مریم کے اوپر کیسا ہوا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کیسا ہوا. اگر لوگ نبیوں کے بیویوں کو نہیں چھوڑیں گے تو مسلمانوں کو کہاں چھوڑیں گے. بے شک لوگوں کے اوپر الزام لگے گا, لوگ جو ہے اس طرح تم کو ان چیزوں میں مبتلا کریں گے. جب یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس کیا گیا, جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر, حضرت مریم کے اوپر الزام لگایا گیا, ہم تو بالکل عام چھوٹے سے انسان ہیں, ہمارا کام ہے پرہیزگاری جو ہے کو برقرار کرتے ہوئے, گناہ سے بچتے ہوئے, اللہ کی احکامات کے لیے ڈیفینیٹلی ٹیسٹ آئیں گے, ڈیفینیٹلی جو ہے اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی, لیکن ہم کو جو ہے فرم رہنا ہے, اللہ کے اوپر توکل رہنا ہے, اور اپنے دین کو بچاتے ہوئے چلنا ہے, یہ ہمارا کام ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ خود بھی روشن ہے اور روشنی بخشنے والے ہیں, نور بخشنے والے ہیں. یہ اسماء الحسنہ میں سے ہیں. نور کا مطلب لائٹ ہوتا ہے, اور نور جب بھی جو ہے ورڈ آتا ہے اس کا مطلب ریفلیکٹڈ لائٹ کا آتا ہے. جیسے چاند کی جو لائٹ ہوتی ہے اس کے لیے نور آتا ہے, اور سورج کی جو لائٹ ہوتی ہے اس کو دیا یعنی بہت سے, تو اس کے لیے جو ہے وہ سورج کی لائٹ کے لیے وہ جو اوریجنل لائٹ ہوتی ہے یا لائٹ اینڈ ہیٹ جس میں ہوتی ہے اس کے لیے وہ ورڈ آتا ہے. تو نور یہاں پہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے. تو جیسے سورج کی لائٹ سے چاند دکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے نور سے کائنات اور آخرت ہم کو کی حقیقتیں جو ہے ہم کو سمجھ میں آتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ کی روشنی میں ہم جو ہے پوری چیزیں جو ہے سمجھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں ہم ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں. مثل نوری ہی, مثال اس کے نور کی, یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی, اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کی مثال ایسی ہے. میں جو ہے نا اس کو بہت سمپلیفائی کرنے کے لیے ایک ڈائیگرام کے تھرو آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہوں. تو یہ ڈائیگرام کے اوپر آپ لوگ کانسنٹریٹ کریے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا رہے ہیں. تو مثال اس کے نور کی یعنی اللہ تعالیٰ کے ہدایت کی, اللہ تعالیٰ کے گائیڈنس کی مثال ایسی ہے کمشکاتن, کمشکاتن مانند ایک محراب کے ہے.
محراب یعنی ایک ایسی جگہ جیسے دیوار میں جو ہے پہلے ہوتا تھا، دیکھیے ایک ایسی کچھ سپیس بنی ہوتی تھی، چھوٹا سا ایک محراب بنا ہوتا تھا جس کے اندر جیسے دیوار کے اندر جو کبڈز بنے ہوتے ہیں دیکھیے آج کل بڑے بڑے، تو ویسے محراب جو ہے چھوٹا سا کبڈ جیسا ایک چھوٹی سی دیوار کے اندر سپیس ہوتی ہے جس کے اندر چراغ رکھنے کی جگہ ہوتی ہے. تو یہاں پر مثال اس کے نور کی یعنی مثال اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی مانند ایک محراب کی ہے. یہاں پہ محراب یعنی انسان کا سینہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک محراب کی ہے، اس فیہا مصباح، اس میں چراغ ہے. تو یہاں پہ محراب جو ہے سینے کا دے رہے ہیں، اس میں چراغ ہے یعنی دل ہے، ٹھیک ہے. المصباح چراغ فی زجاجتن، فانوس میں ہے یعنی گلاس میں ہے. اب جب جو ہے ایک محراب ہے، محراب کے اندر یعنی سینہ ہے، سینے کے اندر محراب کے اندر چراغ ہے یعنی سینے کے اندر دل ہے. وہ دل جو ہے ایک فانوس میں ہے یعنی وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، گلاس کے پروٹیکشن میں ہے. اب جب گلاس ہوتا ہے تو پروٹیکٹڈ بھی ہوتا ہے اور چمک بھی ہوتی ہے. تو یہاں پر پروٹیکشن گلاس جو ہے وہ علم کی پروٹیکشن میں ہے. الزجاجۃ فانوس کأنہا، گویا کہ وہ کوکبن، ایک تارا ہے. تو خوب چمکتا ہوا تارا، اینڈ کوکب جو ہے پلانٹ کے لیے آتا ہے جو لائٹ اگین ریفلیکٹ کرتا ہے پلانٹ. دریون، چمکتا ہوا، یوقدو، روشن کیا جاتا ہے، من شجرتن، ایک درخت سے، مبارکتن، بابرکت، زیتونتن، زیتون کے، لا شرقیتن، نہ مشرقی ہے، ولا غربیتن، اور نہ مغربی ہے، نہ یعنی نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، بلکہ مڈل ایسٹ کا لوکلائز ٹری ہے زیتون کا تیل. تو زیتون کا کی تیل سے جو ہے یہ چراغ کیا ہوتا ہے، چمکتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایسی جگہ زیتون کا درخت جو ہے ہوتا ہے مڈل ایسٹ میں، وہاں بھی خوب روشنی ہوتی ہے، اور ایسٹرن اور ویسٹرن نہیں بلکہ مڈل ایسٹ کا ایریا ہوتا ہے. یکادو زیتوہا، قریب ہے اس کا تیل، یدیعو، یہاں پہ دیا آیا ہے دیکھیے ڈاٹ سے، تو دس از دا لائٹ اینڈ ہیٹ، دونوں کے لیے آتا ہے. جیسے میں آپ کو سورج کی روشنی کے لیے آتا ہے ورڈ بتائی تھی، نور از دا ریفلیکٹڈ لائٹ. تو یدیعو، روشن ہو جائے، یعنی اب یہ زیتون کا تیل جو ہے نا ہائیلی انفلیمیبل ہوتا ہے، اور اگر اس کو جلائے بھی نہیں تو زیتون کا تیل اٹ سیلف کیا ہوتا ہے، بہت جو ہے ایک شائننگ اینڈ لائٹ گیونگ اینڈ ریفلیکٹنگ لائٹ جو ہے یہ بھی ہوتا ہے. تو اب یہاں پر یدیعو، روشن ہو جائے، ولولم، اور اگرچہ نہ تمسسہو، چھوئے اس کو، نارن، کوئی آگ، یعنی اگر یہ تو ہائیلی انفلیمیبل ہوتا ہے، جلائے تو خوب روشنی دے گا، نہیں بھی جلائیں گے تو ایز اٹ سیلف زیتون کا تیل جو ہے بہت لائٹ اینڈ شائن جو ہے ریفلیکٹ کرتا ہے. نور علی نور، نور ہے نور پر، یعنی اوریجنل لائٹ پلس ریفلیکٹڈ لائٹ. اب یہاں پر اس کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ، اللہ نور السماوات والارض، یعنی یہ جو دنیا کے اور آسمان کے، زمین کے جتنے فیکٹس ہیں وہ صرف اور صرف ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت اگر ہو تو ہی ہم دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. سو اللہ از دا اونلی سورس آف گائیڈنس یہاں پہ بتایا جائے. تو مثال اس کے نور کی مانند ایک محراب ہے، یعنی ایک محراب ہے اس کے اندر ایک چراغ ہے، یعنی ایک سینہ ہے اس کے اندر ایک دل ہے. المصباح فی زجاجن، چراغ فانوس میں ہے، یعنی دل جو ہے کیا ہے، ایک چراغ ایک گلاس کے پروٹیکشن میں ہے، یعنی دل جو ہے علم کے پروٹیکشن میں ہے. تو جیسے چراغ کیا ہوتا ہے کہ اوپر، یعنی جب چراغ کے اندر کی جو روشنی ہوتی ہے وہ اوپر گلاس لگانے سے کیا ہوتا ہے، وہ پروٹیکٹ بھی ہو جاتی ہے، اندر کی جو فلیم ہوتی ہے وہ پروٹیکٹ بھی ہو جاتی ہے، لائٹ گلاس کی وجہ سے اور زیادہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. اسی طرح علم کی وجہ سے جب ہمارے سینے میں علم ہوگا، اور وہ علم اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، سنتوں کے ذریعے بھیجے ہیں، تو پھر جب علم ہوگا ہمارے سینے میں تو پھر کیا ہوگا، وہ علم کی وجہ سے that نور will be reflected and also will be protected. الزجاجۃ کأنہا، فایوز گویا کہ وہ ایک تارا ہے، فل جو ریفلیکٹ ہوتی ہے، دریون، چمکتا ہوا، یوقدو، روشن کیا جاتا ہے، من شجرۃ مبارک کتن، ایک درخت سے، بابرکت، زیتون کے، نہ مشرقی نہ مغربی، یعنی یہاں پہ تیل کی بات آ رہی ہے. تو دس آئل از ایکچولی، یعنی یہ چراغ میں جب آئل ڈالتے ہیں زیتون کا، وہ ایمان ہے، ٹھیک ہے. یعنی جب ایمان ہے تو پھر کیا ہوگا، اب یہ لائٹ کیا ہوگی، زیتون کا تیل انفلیمیبل ہے، یہ بتایا جا رہا ہے نا. تو جب اس ایمان کو جلایا جائے گا تو پھر ہدایت ہوگی.
تو اب یہاں پہ کیا ہے, اب اس پوری چیز کو سمجھیے, ٹھیک ہے. جو پورا چراغ ہے اس کے اندر زیتون کا جو تیل ہے وہ ایمان ہے. تو یہ ایمان کی وجہ سے ہدایت جو ہے کیا ہوتی ہے, جلتی ہے. جیسے یہ زیتون کی تیل کی وجہ سے یہ لائٹ جلتی ہے یا یہ جو فلیم ہے نکلتی ہے, تو ایمان کی وجہ سے ہدایت جو ہے ملتی ہے. اور یہ زیتون کا تیل اگر نہیں بھی جلائیں گے تو از خود وہ جو ہے شائنی ہے, اس سے کچھ نہ کچھ لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو ہر انسان کے دل میں کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, یعنی اس کے دل میں there is some God, there is some creator. ایون کوئی قرآن نہیں بھی پڑھے, ہدایت نہیں بھی اس کو ملی, تو ہر کسی کے دل میں that light will be there. تو یہ جو ایمان کا بیج, ایمان کا سیڈ, ہم جو ہے سورۃ الاعراف میں بھی عہد الست کے بارے میں پڑھے تھے, تو اس کی وجہ سے ایوری پرسن ول ہیو دا سیڈ آف ایمان ان ہز جو ہے ہارٹ. تو یہ زیتون کے تیل سے اس کی مثال اللہ تعالیٰ سمجھا رہے. ایون اس کو ہدایت نہیں ملی, وہ فلیم جو ہے نہیں نکلی, کچھ بھی نہیں ہوا, تو دیٹ ول بی دیر. یہ ایمان کا سیڈ ہر کسی کے اس میں ہے. اب اس کو ہدایت مل گئی تو پھر وہ روشنی نکل گئی, یعنی اب قرآن کے اوپر وہ چلنے لگا, اس کو نالج مل گئی, عمل کرنے لگا, مسلمان ہو گیا, توحید پہ آ گیا, تو وہ ہدایت مل گئی. اب یہ ہدایت جو ہے علم سے پروٹیکٹ ہوگی, علم سے اور ریفلیکٹ ہوگی. یہ سب انسان کے کیا ہے, سینے میں ہے, اور یہ اس کے دل میں ہے. دس از واٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از trying to explain us. نور علی نور, نور کے اوپر نور, یعنی اوریجنل لائٹ, ریفلیکٹڈ لائٹ, فطرت کا نور, علم کا نور, ہدایت کا نور, یہ سارا نور مل کے جو ہے فل لائٹ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کا, ہدایت کا, علم کا, سارے نور ہم کو اللہ تعالیٰ عطا کرے, آمین. یہدی رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ لنورہ, اپنے نور کی, یعنی ہدایت سے, دین اسلام کی وہ ملتی ہے جس کو جو ہے طلب کرتا ہے. تو جو طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کو ہدایت دیتا ہے, من یشاء, جس کو وہ چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ, اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ الامثال, مثالیں, للناس, لوگوں کے لیے. کیونکہ ہم ایسے نہیں تو ایسے, ایسے نہیں تو ایسے, ایسے نہیں تو ایسے سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو سمجھا رہے ہیں الگ الگ طریقوں سے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے, ظاہری باطنی سب چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. یہاں اللہ سے ملنے والے نور کی کیفیت, اس کا جو ہے تعلق دل سے ہے. وہ دل میں ہوتا ہے اور ایمان سے جلتا ہے, علم سے پروٹیکٹڈ ہوتا ہے, ریفلیکٹ ہوتا ہے. اینڈ دل جیسے کہ حدیث میں آتا ہے وہ صحیح ہے تو سب صحیح ہے. مسند احمد میں دلوں کی 4 قسمیں بتائی گئی ہے. ایک صاف اور روشن دل جو مومن کا ہوتا ہے, ایک غلاف دار اور بندھا ہوا دل جو کافر کا ہوتا ہے, ایک الٹا پلٹا اور اوندھا دل جو منافق کا ہوتا ہے, اور پھرا ہوا الٹا پلٹا جو ہے وہ بھی جو ہے منافق کا ہوتا ہے. اور مومن کا نور کم زیادہ ہوتا ہے لیکن بجھتا نہیں ہے. منافق کا نور جلتا ہے, بجھتا ہے, اور مشرک کا جو ہے بالکل بجھ جاتا ہے, اور کمپلیٹ تاریک اندھیرے میں جو ہے کافر کا دل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو حدیث جو ہے وہ کافی لمبی ہے, 4 قسم کے دلوں والی. تو اس میں جو ہے صاف اور روشن دل مومن کا ہے, غلاف دار اور بندھا ہوا کافر کا ہے, الٹا پلٹا اور اوندھا دل منافق کا ہے, پھرا ہوا الٹا پلٹا وہ جو ہے ایسا منافق جس کے دل میں ایمان بھی ہوتا ہے, منافقت بھی ہوتی ہے, اس کا جو ہے دل ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. فی بیوتن, گھروں میں. یہاں پر یہ نور کس کو حاصل ہوتا ہے یہ بتایا گیا ہے. گھروں میں اذن اللہ, اجازت دی اللہ تعالیٰ نے, ان ترفعوا, کہ بلند کیا جائے, ویذکر, اور ذکر کیا جائے, فی اسمہ, ان میں نام اس کا, یسبحوا, تسبیح کرتے ہیں, لہو, اس کے لیے, فیہا, ان میں, بالغدوی, صبح کو, والآصال, اور شام کو, یعنی ایوری ٹائم. تو جیسے ابراہیم علیہ السلام بھی خانہ کعبہ کو جب کی دیواریں کو بلند کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کا نام, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے بلند کر رہے تھے. اور جیسے ذکر جو ہے قرآن بھی ہے, نماز بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی یاد بھی ہے, اور اذکار بھی ہے, یہ سارے چیزیں ہیں. تو گھروں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اجازت دی کہ بلند کیا جائے اور ذکر کیا جائے, ان میں نام اس کا, تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے, ان میں صبح کو اور شام کو. اب صبح شام کا مطلب جو ہے, ایک تو یہ ہے کہ فجر کے ٹائم پر اور عصر کے ٹائم پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے, جیسے بہت سارے اذکار پڑھے جائے, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر, نماز, قرآن, ذکر
یاد دہانی یہ سب چیزوں سے کیے جائے. اور صبح شام کا مطلب یہاں پر ایوری ٹائم کا بھی ہوتا ہے. صبح شام میں کرتی ہوں جیسے اس کا مطلب ایوری ٹائم میں کرتی ہوں. تو یہاں پر ایوری ٹائم کے بھی معنی آئیں گے اور اسپیسیفکلی فجر اور عصر کے بھی آئیں گے.